اب جب سارا لباس وہاں بدل لیا تو امامہ بھی بدل لیتے ہیں. امامہ بھی بدل لیتے ہیں. کب پلٹ کے رسول دیکھ کے کہیں سنو ذاکر میرے پاس جھگڑا تلوار کا تھوڑی ہے، ڈھال کا تھوڑی ہے، نارائن کا تھوڑی ہے، اسی دستار کا ہے. اسی لیے بتایا جا رہا ہوں آپ بھی یہی وارث ہے، باپ بھی یہی وارث ہے. صلوات محمد پھر روک کے اللہ کو میرا محترم بچہ علی اپنے لباس میں جاتے لڑکے لاتے. علی اپنے لباس میں جاتے لڑکے نہ آتے. ہر جگہ رسول نے لباس پہنا ہے. یہی کیوں پہنایا ہے؟ یہی کیوں پہنایا ہے؟ اس لیے پہنایا ہے کہ اس نے محمد کو بلایا ہے. اس نے محمد کو بلایا ہے. اس کو علی کو نہیں بھیجنا، اسے محمد کو بھیجنا ہے. اسے علی کو بھیجنا نہیں، اسے محمد کو بھیجنا ہے. صرف لباس محمد ایسا نہیں بلکہ اب پیچھے سے دیکھے گا باروں سے لباس کلو صلوات پر محمد و آل محمد. صرف لباس ہی نہیں پورے اختیارات دے کے کہا بارہ سے ایمان. آج کل کا کل ایمان، کل کا کل ایمان. مسلمانوں بتاؤ کل ایمان یہ کون ہے؟ ساجد بھائی جملہ کہوں، اما علی کی بڑی خدمات تھی. خندق سے پہلے علی کی بڑی خدمات تھی. کبھی رسول پہ پتھر پڑ رہے تھے علی روک رہے تھے، کبھی رسول پہ دعوت و تشریح کر رہے تھے رسول علی روک رہے تھے. توجہ کیجئے گا، کبھی شب ہجرت منافق مشرکین کھڑے تھے، علی ان کے بستر پہ سو گئے تھے. کبھی بدر میں علی نے بڑھ کے لڑائی لڑی تھی، کبھی احد میں بڑھ کے رسول کو بچایا تھا. یہ سارے کام تھے، یہ سارے کام تھے. توجہ کیجئے گا، آخری آن تک جس نے ابھی تک توجہ نہیں کی، یہ سارے کام تھے. ان کاموں کو دیکھ کے علی کو تو کل ایمان کہو. بزرگوں سے دعا لینے کے لیے علی کو تو کل ایمان کہو. وہ سامنے والے کا کیا قصور ہے؟ اس نے پہلے مسلمانوں کو کب ستایا، اس نے نعوذ باللہ کعبے کو کب گرایا، اس نے کب رسول کی توہین کی. اس عمر بن عمر کو کل کفر کیوں کہا جا رہا ہے؟ توجہ نہیں کیا آپ نے. اس کا پہلے ماضی دیکھو، وہ آج پہلی دفعہ آیا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں. اس سے پہلے اس نے نہ کبھی پتھر مارا، نہ کبھی کسی کی توہین کی، نہ کبھی کسی مسلمان کو چاٹا مارا. اس سے کل کفر کی بات ہے. بہت بڑا ٹائٹل ہے کل کفر. میں نے کہا بزرگوں سے دعا لینے کے لیے خندق آپ نے بڑی سنی، لیکن مجھے تو بتائے علی کے تو کارنامے ہیں، انہیں کل ایمان کہا جائے، اس کا کیا کارنامہ ہے؟ اس کا کیا کمال ہے؟ اما یہی کمال ہے اس کا. یہ کوئی ایسی برائی والی بات ہے کہ اس نے اونٹ کا بچہ اٹھا کے پورے ڈاکوں کو پتلا بگا دیا؟ یہ کوئی برائی والی بات ہے؟ تو جوامردی ہے جو یہاں نہیں تھی. صلوات پڑھنے کے مطابق سے ایسے نہیں ملتے باواد بلند صلوات پڑھنا.
نے یہ کیا ہے کہ رسول کی خیمے میں نیزہ مارا ہے، اس پہ بھی مان لیں۔ ہمارے رسول کے ماں بیٹھے پورا پتہ نہیں کیا کہتے رہے، وہ خالی نیزہ مارا ہے، یا وہ کہہ رہے ہیں رسول دے دو، وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں۔ سلوات پڑھ لیجیے اللہ۔ ایمان کہا جائے، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کیا کیا؟ توجہ کیجئے گا آخری آخری تک۔ اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ بابا اس کے ماضی میں کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے اتنا بڑا ٹائٹل اسے دے دیا جائے کل کفر کا۔ نہیں نہیں، آنے والی نسلوں کو بتایا جا رہا ہے اسے کوئی ایسا کمال نہیں کیا ہوا۔ آج خندق میں آیا ہے، خندق میں آیا ہے، علی کی وجہ سے عذاب پڑا ہے، علی کی وجہ سے عذاب پڑا ہے، اور بتایا گیا ہے اگر علی کل ایمان ہے تو جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا، جہاں بھی آئے گا، جیسا بھی آئے گا، کل کفر ہوگا۔ بتائی جا رہی ہیں۔ پہلے بتایا گیا تھا جب عالمین کی رحمت کو جلا لایا خندق میں، دیکھے گا کوئی ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے۔ آج جوڑ کے لوگوں نے کہا اگر رسول آپ عالمین کی رحمت ہیں، آپ عالمین کی رحمت ہیں، کہا ہم عالمین کی رحمت ضرور ہیں، لیکن اگر دروازے پہ کھڑے ہو کے عظمت بتاتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، تو پھر یہ بھی بتاتے ہیں جو گستاخی سے آئے اس کی سزا کیا ہے۔ جو پھر گستاخی سے اس دروازے پہ آئے، اگر ہم اس کی عظمت دروازے کی بتاتے ہیں تو جو گستاخی سے آئے اس کو بھی بتاتے ہیں کہ جو بھی اس دروازے پہ گستاخی کرے، جتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتا ہوا کرتا ہے۔ دکھا دیا نسل۔ میرا محترم مجمع، اگر آپ بیدار ہیں تو جملہ کہوں، توحید سے آئے، دروازہ عجیب ہے، توحید سے آئے تو انسان ہوتے ہوئے کتا بن جائے۔ توحید سے آئے انسان ہوتے ہوئے کتا بن جائے۔ جو ابھی تک نہیں بولا اس کے لیے ایک دفعہ دیکھے گا، انسان ہوتے کوئی اس دروازے پہ کتا بن کے آ جائے، توحید سے آئے تو انسان ہوتے
علی کی گلی کا کتا ہوں. صلوات پر محمد. انسان توحید سے آئے تو دروازہ کتا بنا دیتا ہے، اور اگر انسان عزت جھک کے آئے اور کہے کہ میں علی کی گلی کا کتا ہوں، یہ دروازہ بلندر بنا دیتا ہے. پیشوائے تمام ملتا سبے کوئی تلاوت پڑھ لیجیے. میرا محترم مجمع، عظمت محمد مقام یہ ہے. تو اب جب بھیجا ہے علی کو تو کیوں کہ علی؟ اس لیے نہیں کہ دشمن آیا کھڑا ہے، اس لیے کہ اس نے رسول کو للکارا ہے، اس لیے کہ اس نے رسول کو للکارا ہے. رسول عالمین کی رحمت ہے. رسول نے لڑنا نہیں، رسول لڑے نہیں، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ بزدل تھے. رسول لڑے نہیں لیکن کوئی بزدل نہیں کہتا، شجاع کہتا ہے. شجاع کہتا ہے، کس لیے کہتا ہے؟ جبکہ کوئی لڑا نہیں، جبکہ کوئی لڑا نہیں. تو جو بہت بڑا شجاع تھا، جو بدر و حنین و خیبر و خندق کا فاتح علی تھا، جب اس سے کسی نے پوچھا کہ تو نے یہ شجاعت کہاں سے سیکھی، اس نے کہا میں نے اپنے مولا رسول خدا سے سیکھی. صلوات پر محمد. اس کی ہر ایک نے پوچھا استاد کون، کس نے سکھایا؟ نہ لڑے بھی لوگ جانتے ہیں کہ بزدل نہیں. کس نے کیا ایسا؟ علی نے. اور جیسے کہا علی نے تو اب رسول نے کہا علی منی و انا منہ. جب فاطمہ نے کیا تھا تو کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، اور جب علی نے وہ کام کر دکھایا تو کہا علی منی و انا منہ. تو یہ علی نبی پہ جو درود ہے یہ صرف محمد پہ درود نہیں. ان کی سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ نبی پہ ہے یا آل نبی پہ ہے، نبی پہ ہے یا آل نبی پہ ہے. اما نبی پہ الف لام داخل ہے. جو جو نبی کے ساتھ کار رسالت میں شامل ہے، جس نے بیٹی والی بات سے بچایا، جس نے ماں والی بات سے بچایا، جس نے بیوی والی بات کر کے دکھائی، جس نے عالمین کی رحمت کو بزدل ہونے سے بچایا، شجاع کہلایا. یہ کام کس لیے؟ رسالت. بے شک. اور جو منیت کی منزل پہ تھے اسے خدا نے رسول نے اس انداز میں لے کے چلے کہ ہر جگہ ان کا پھر تعارف کروایا، ہر جگہ بتایا. مدرسے کے سامنے سے میرے رسول گزر رہے ہیں، استاد ایک بچے کو مار رہا ہے، وہ رو رہا ہے، اس کی آواز مدرسے سے باہر آ گئی. میرے رسول رکے، صحابہ اکرام رکے. میرے رسول نے دیکھ کے کہا جاؤ اس مدرس کو بھی بلا کے لاؤ، اس کے بچے کو مار رہا اسے بلا کے لاؤ. بلا کے لایا. مدرس بھی کھڑا ہے، بچہ. رسول نے دیکھ کے کہا مدرس اس بچے کو نہ مارا. رسول دیکھ کے کہا معلم مدرس اس بچے کو نہ مارنا. اس نے کہا اللہ کا رسول کے پڑھتا نہیں ہے
آواز دے کے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پڑھے گا. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پڑھے گا. اس نے کہا اللہ کا رسول آپ وعدہ کر رہے ہیں یہ پڑھے گا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں اسے نہیں مانوں. بچہ بھی چلا گیا, استاد بھی چلا گیا. صحابہ اکرام نے دیکھ کے کہا اللہ کا نبی یہ معلم یہ مدرس اور بھی بچوں کو مارتا ہے, آپ نے صرف اسی بچے کی ذمہ داری کیوں لی؟ یہ بچہ کون ہے؟ اسی کی ذمہ داری کیوں لی؟ رسول نے پلٹ کے کہا یہ نہیں بولا کس کا بچہ ہے, یہ بحث نہیں ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا نہیں. تو پھر آپ نے اس کی ذمہ داری کیوں لی؟ توجہ کیجئے گا, تو پھر آپ نے ذمہ داری کیوں لی؟ رسول نے دیکھ کے کہا صحابہ تمہیں معلوم نہیں اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے کی آواز سنی؟ صحابہ تمہیں معلوم نہیں بچے کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے کی آواز سے ملتی ہے. میں نے اس کے رونے کی آواز سنی, اس برداشت نہیں ہوا, میں نے بلایا مدد کو, سب کا برہات اس کے درد رہا اور دیکھ کے کہا یہ بچہ نہیں رہے. رسول جو اتنا خیال کرے, رسول جو اتنا خیال کرے, اس کو جسے کہا تھا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, اولاد والو اسی حسین پہ وقت ہے, عصر عاشور وہی حسین ایک ایسے وقت میں آیا جب دیکھا نہ جانے سار رہے نہ اپنے رہے نہ برائے رہے. ایک دفعہ نظر یمیناً و شمالاً, دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا, آواز دے کے کہا یا زینب ہو یا امت رسول یا سکینہ ہو علیکم منی سلام. او میری 3 دن کی بھوکی پیاسی کہہ دو میرا آخری سلام. جزاک اللہ. اولاد والو سنو گے جیسے حسین نے سلام کیا تھا, زینب نے آواز دے کے کہا بھیا خیمے کے باہر کھڑے ہو کے سلام کر رہے ہو, اندر کیوں نہیں آئے؟ اندر تو نامحرم تو نہیں ہے. اور آزادو سنو گے اندر کیوں نہیں آئے؟ باہر کھڑے ہو کے سلام کر رہے ہو. ایک دفعہ دیکھ کے کہا زینب باہر کھڑ کے سلام اسی لیے کر رہا ہوں میری پیشانی میں تیر لگا ہے, میری پیشانی میں تیر لگا ہے, سر سے فوارے کی طرح خون نکلا ہے, چہرہ خون سے بھرا ہوا ہے, کوئی بی بی دیکھ کے مر نہ جائے. آؤ بھیا کیا بہنا سکینہ جو کہ برداشت نہ کر سکے. آئے حسین ہر ایک کو دلاسا دیا, ہر ایک کو دلاسا, ادارے امامت امام میں سجاد کو دیکھ ایک دفعہ اب تیار ہو کے جو نکلے. اولاد والو میرے مولا کا زوجنا کھڑا تھا. ایک دفعہ حسین زوجنا کے قریب آئے, دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا, کوئی سوال کرانے والا نہیں حسین کو, کوئی سوال کرانے والا نہیں حسین کو. ایک دفعہ آقا حسین نے آواز دے دی کہا او میرے شیرو میں نے تم سب کو سوال کروایا, اب حسین پہ یہ وقت آ گیا, حسین کو کوئی سوال کرانے والا نہیں. ابھی اور مسلم بنا سجا ہر ایک کو آواز دے رہے تھے, مقتل لکھتا ہے
عجیب تھا، اولاد والوں کا منظر عجیب تھا. سنو گے ایک دفعہ کیا دیکھا؟ ایک چادر میں ملبوس بیوی نے آگے بڑھ کے لجام فرش میں ہاتھ ڈالا، آواز دے کے کہا حسین سوار ہو جائیے. دیکھ گی کا کون؟ کا بھیا آپ کی بہن لیلا. میرے شیروں کو گران دو، اکبر و قاسم واپس. جیسے بہنہ کو دیکھا، دیکھ کے کہا بہنہ اولاد والوں سنو گے. بہنہ ایک بات یاد آ گئی، بہنہ ایک بات یاد آ گئی. کہا کہو کیا بات یاد آ گئی؟ کہا بہنہ ذرا کلائیوں سے کپڑا ہٹانا، بہنہ ذرا کلائیوں سے کپڑا ہٹانا. کہا بھیا کیا کرو گے؟ کہا بوسہ دوں گا. بابا نے کہا تھا رخصت آخر کے وقت رکے رہیے گا، مجھے 2-4 جملے پڑھنے دے. تابوت برآمد ہوگا لیکن مجھے 2-4 جملے پڑھنے دے. بس اولاد والوں سنو گے. حسین نے کلائیوں کو بوسے دیے. ایک دفعہ بہن نے بھی دیکھی کہ بھیا ذرا سینے کا مت کھولنا. ماں نے کہا تھا حسین کی گردن کا بوسہ لینا. رخصت آخر کیا قیامت ہے. بس حسین برآمد ہوئے یوں گھر سے. مین حدیث لکھتے حسین برآمد ہوئے یوں گھر سے. جنازہ جیسے نکلتا ہے کسی گھر سے. اولاد والوں بس حسین جیسے چلے، اب میں نہیں پڑھ سکتا کہ کس انداز میں چلے. ہر ایک کو پرسا. جب نہیں دے سکے تو آسمان کی طرف دیکھنے کا خدایا ان بیویوں کو تو خود ہی پہ صبر کر، دل پہ رحم کر. کیوں میں کس کو پرسا دوں؟ کسی کا یار چلا گیا، کس کا بھائی چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کا سردار چلا گیا. میں کس کو ارے پرسا دوں؟ میں یہ کہہ کے آگے بڑھے. اولاد والوں بھی سننا جب قدم چلا نہیں تھا. ایک دفعہ رک گیا. میرے مولا نے آواز دے دی کہا سننا آخری زحمت ہے، مجھے میدان تک پہنچا دے. کیا وہ وقت بھول گیا جب تیری ماں نے اپنی چادر میں تجھے جو کھلائے تھے، اسی لیے وہ کھلائے تھے میدان تک پہنچا دے. ایک دفعہ سننا نے آواز دے دی کہا او مولا میں وقت بھولا نہیں، لیکن قدموں کی طرف دیکھئے. اب تو قدموں کی طرف دیکھا. 4 سالہ سکینہ قدموں سے لپٹی ہوئی ہے اور آواز دے کے کہہ رہی ہے بابا کے گھوڑے، بابا کو میدان میں نہ لے جا. جو صبح سے اس میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. بس تجھے سنو مجھے اجازت دے دو. اولاد والوں سنو گے. صاحب بہار الانوار نے لکھا حسین میدان میں آئے. میدان میں آتے حسین نے تلوار نکالی. بابا کی جنگ کا منظر پیش کیا. بابا کی جنگ کا منظر پیش کیا. مارتے جاتے تھے، کاٹتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے. وہ عرض کیا تم نے ہمارے حکم کو مانا